سورۃ النازعات 79 نمبر مکیہ قرآن پاک میں 81 شان نزول 46 آیات 2 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفات۔ اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی ان کی کہ جو سختی سے جان کھینچیں، یعنی ان 5 آیات میں ملائکہ کا ذکر کیا گیا۔ ملک الموت جب جان کو کھینچتے ہیں، وہ ناشطات نشطن نرمی سے بند جسم کے کھول دیتے ہیں، وہ سابحات سبحن آسانی سے تیرتے ہیں، آسمان کی بلندیوں تک چلے جاتے ہیں، وہاں سے زمین پر آ جاتے ہیں آنن فانن، فالسابقات سبقن پھر آگے بڑھ کر پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے عذاب کا یا اللہ کی مدد کا، فالمدبرات امرن اور تدبیر کرتے ہیں کاموں کی جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں لیلۃ المبارکہ میں دیا ہوتا ہے۔ یوم یہ دن یعنی کہ جو قیامت کا دن ہوگا، ترجف الراجفہ تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، زمین تھر تھرائے گی، پہاڑ چلنے شروع ہو جائیں گے، کائنات کی ہر چیز جو ہے طے و بالا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی اور ناکیوں سے ڈرا رہا ہے اور کفار کو متوجہ کر رہا ہے کہ وہ شرک اور کفر سے باز آ جائیں۔ تتبع اور رادفہ پیچھے آنے والی آئے گی، پیچھے آنے والی یعنی کہ قیامت جو کہ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہماری موت کے بعد ایک وقت آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور جو بھی اچھا برا عمل ہوگا اس کی جزا کا دن جو مالک یوم الدین، یعنی کہ وہی مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا کا بھی وہی مالک ہے، مگر قیامت کے دن اپنے جلال کو ظاہر کر دے گا اور تمام ظلمات کا بدلہ اس دن دلوایا جائے گا۔ قلوب یوم دن واجفہ، اس دن دل جو ہوں گے وہ دھڑکیں گے، پریشان حال ہو جائیں گے، کافر مشرک بے چین ہو جائیں گے۔ ابصار و غاشیہ، آنکھیں ان کی جھک جائیں گی، ان کو اپنے جو ہے نا انجام نظر آ رہا ہوگا، جہنم سامنے موجود ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، پھر اس دن یہ کافر کہیں گے آئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر الٹے پاؤں پھریں گے، یعنی کہ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تو پھر ہم کوئی شاید صحیح اعمال کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوال کیا کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً، یعنی کہ وہ یہ سوال بھی کرتے تھے۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم مردود ہو جائیں، یعنی کہ پلٹ جائیں گے۔ رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لوٹا دینا۔ تو یہ کہیں کہ ہم جو ہے نا ہمیں دنیا میں لوٹا دیے جائیں گے کیا، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً، پھر جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ قالوا، یعنی کہ اگر اس کے دوسرے مفہوم لیا جائے کہ کافر جو تھے، مشرک جو تھے، وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اٹھنے کا انکار کرتے تھے، تو یقولون سے مراد اگر دنیا ہے تو دنیا میں کافر جب ان کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا تھا تو یقولون کافر، یہ جو کافر جو تھے کہتے تھے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم الٹے پاؤں پلٹیں گے، یعنی کہ دوبارہ جب ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ انسان کی شکل میں قیامت کے دن اٹھیں گے۔ دوسرا سوال یہ کرتے تھے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا پھر ہم جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گی تو دوبارہ یعنی کہ زندہ ہو جائیں گے۔ قالوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اور بولتے تھے کہ اگر ایسے پلٹنا، پہلے تو انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، اور ہوا تو مال اور بنین ہی ہمیں ملنے، اور پھر ان کا یہ عقیدہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ کہتے تھے تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، بلکہ کہ اگر یہ پلٹنا ہوا پھر تو نرا نقصان ہے، کیونکہ شرک، کفر، بدعت، کبائر، ظلم سارے ان کے کھاتے میں تھے، اور انہوں نے جب پتہ چلا کہ بھئی اس دن حساب و کتاب ہوگا، اس دن انصاف ہوگا، تو پھر انہیں نظر آ گیا اور انہوں نے کہا کہ خاسرہ، اس دن تو پھر ہمیں خسارہ ہی ہونا ہے۔ فَإِنَّ يَرْجِ زَجْرَةً وَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تو نہیں، ایک جھڑک ہوگی، ایک شور ہوگا، ایک جو ہے نا کڑک ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، جب وہ کھلے میدان میں آ پڑیں گے، تمام زمین چٹ میدان ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے رب کو مقدس تو کے اندر جب جو ہے نا رب نے ان کو ندا فرمائی، اذهب الى فرعون انه طغى، نے فرعون کی طرف بھیجا اور انہیں کہا کہ بھئی اس کی طرف جاؤ، انت زکا شاید کہ وہ ستھرا ہو، اہدیکا تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں، الی ربیا فتغشا کہ تو ڈرے، یعنی کہ حضرت موسیٰ نے جا کر ان کو خطاب کیا، فراء الآیات الکبریٰ، پھر ان کو بڑی نشانیاں دکھائیں، یعنی کہ وہی جو عصا تھا ان کا، فکذب وعصا، اور اس نے نافرمانی کی، جھٹلایا، ید بیضا کا بھی انکار کر دیا، عصا کا بھی انکار کر دیا، اور اللہ کے واحد القہار ہونے کا بھی انکار کر دیا، وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور اپنا سٹیٹس اس نے بنایا ہوا تھا کہ وہی رب الاعلیٰ ہے۔ ثم ادبر یسا، پھر اس نے پیٹ پھیر دی اور کوشش میں لگ گیا کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکے، فاشرا فنادا، پھر لوگوں کو اس نے جمع کر لیا اور پکارنے لگا، فقال، اور کہنے لگا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ تمہارا سب سے بڑا رب، سب سے اونچا رب تو میں ہی ہوں، یعنی کہ وہ اللہ واحد کا انکار کر رہا تھا، قرآن کا انکار کر رہا تھا، یعنی تورات وحی کا انکار کر رہا تھا، انبیاء کا انکار کر رہا تھا، اور کھلم کھلا کفر کر رہا تھا اور لوگوں کو بھی کفر پہ مجبور کر رہا تھا، بنی اسرائیل کو اس نے جو ہے نا اپنا غلام بنایا ہوا تھا، فاخذ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب میں پکڑ لیا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا، اس واقعے کے اندر عبرت ہے جو چاہے ڈرے، یعنی کہ واقعہ ایسی بیان میں نہیں آ گیا کہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کا انکار ہو رہا ہے، مشرک کفار جو ہیں قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا خسارہ، اس کے بعد حضرت موسیٰ کا بیچ میں ذکر آ گیا، یہ اچانک نہیں آ گیا، اتفاق سے نہیں آ گیا، بلکہ اس میں ایک تسلسل ہے کہ جس طرح فرعون کو اللہ نے کتنی طاقتیں دیں کہ بالآخر وہ اس نے اپنے رب ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوت کو بھی طے اور بالا کر دیا اور دنیا اور آخرت میں انہیں ذلت کا عذاب دیا، تو اللہ نے بتا دیا کہ اس واقعے کے اندر عبرت ہے، اس میں یہ غور اور فکر ہے کہ جو بھی اس طرح شرک کرے گا، اس طرح کفر کرے گا، اس طرح بدعات کرے گا، اس طرح کبائر کرے گا، اس طرح قرآن کا انکار کرے گا، سنت کا انکار کرے گا، رسول کے حکم کا انکار کرے گا، تو اسے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ یہ ہے عبرت، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو سے ڈرے، انتم اشد خلق ام السماء بنا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو پھر خطاب کر کے کہا کہ تم زیادہ قوت والے ہو، طاقت والے ہو، یا یہ آسمان، یعنی کہ تمہارا بنانا مشکل ہے، ایک حقیر ذرے سے قطرے سے بنائے گئے ہو، یا یہ آسمان اتنا بلند اور بالا اور اتنے بڑے بڑے، اس کے اندر جو ہے نا سورج، چاند، ستارے، پھر ان کی قوت، ایک میگنیٹ سسٹم، ان کے اندر توانائی، اور رات اور دن کا بننا، اور بارشوں کا اور آسمان اور بادلوں کا اتنا بلند اور بالا جانا، اور ایک پورا نظام، تو اللہ نے کہا کہ یہ بناوٹ یہ مشکل تھی، یہ اشد تھی، یا تمہارا ورفع کہا فسوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا، کس طرح سے ٹھیک اور برابر کر دیا، واغطش اللیل واخرج ضحیٰ، پھر کس طرح اس کے اندر اندھیری رات، یعنی کہ کس طرح ان کو یعنی کہ چلایا، ان کی گردش بنائی، واخرج ضحیٰ، اور اس میں سے روشنی اللہ نے نکال دی، والارض بعد ذلک دحیٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، واخرج منہا ماء و مرعا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، انسان کی غذا، جانوروں کی غذا، اور پھر جانوروں کو ہماری غذا بنایا، والجبال وارسا، اس میں پہاڑوں کو جما دیا، ومتاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز بنائی، ذرہ ذرہ کو بنایا، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے فائدوں کو، کہ وہ چارہ وہ کھاتے ہیں، پانی وہ پیتے ہیں، اس سے پھر وہ دودھ کی نہریں، اور پھر جنگلوں میں تمہارے لیے شہد اور طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے پھل اور فروٹ بنائے، فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر آئے گی عام مصیبت سب سے بڑی، اور تمام اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد، اپنی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد، کائنات کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد، انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد، اسے یاد دلایا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری موت ہو جائے گی، اللہ کے حضور تم نے کھڑا ہونا ہے، قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، تو آج برے اعمال سے بچ جاؤ، اچھے اعمال کر لو، کیونکہ پھر وہ جہنم بھی آگے موجود ہے، جنت بھی آگے موجود ہے، اور تم نے اپنی پسند سے جو چاہنا ہے، جس طرف جانا ہے اس طرف چلے جاؤ، یوم یتذکر، اس دن پھر آدمی یاد کرے گا، انسان کافر جو ہے وہ یاد کرے گا، ماسا، جو اس نے کوشش کی ہوگی، کیونکہ جہنم اس کے سامنے آ جائے گی، اس کے شرک کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے، بت
پرستی کی وجہ سے، مزار پرستی کی وجہ سے، مردہ پرستی کی وجہ سے برزت جہیم لمن یرا، جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کر دی جائے گی، یعنی کہ ہر کافر کے سامنے ہوگی۔ فاما من طغی، جس نے سرکشی کی ہوگی، واثر حیات دنیا، اور دنیا کو ترجیح دی ہوگی، شرک کفر بدعت کی ہوں گی، فائن الجحیم ہی الماوا، اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہے، وہی اس کا ماوا ہے، وہی اس کا ٹھکانہ ہے، وہی اس کا انجام ہے۔ وہ اما، اور جو اس سے ڈر گیا، اس ذکر سے ڈر گیا، اس قرآن کی کہنے سے ڈر گیا، اللہ رسول کے حکم سے ڈر گیا اور تبلیغ سے ڈر گیا، اور اس نے کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، بدعات کو چھوڑا، کبائر کو چھوڑا، اور نئے نئے فطروں کو، نئے نئے پیروں کو، نئے نئے گمراہ علماء کو چھوڑ دیا اور سیدھے راستے پہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو اللہ چاہتا ہے اما من خاف مقام ربہ، جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا کہ قیامت کے دن مجھے جو ہے نا اگر میں نے برائی کی تو جہنم میں جاؤں گا، ڈر گیا اور اس سے بچ گیا اور برائی اس نے نہیں کی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش سے، برے اعمال سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ، اس کا ٹھکانہ پہ جنت ہے۔ اللہ نے واضح بیان کر دیا کہ شرک کرو گے، کفر کرو گے، بدعات کرو گے، کبائر کرو گے تو ایک دن قیامت کے دن پہ تمہارا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں جاؤ گے۔ اگر نیک اعمال کرو گے، اپنے نفس کو برے اعمال سے روکو گے، اپنے آپ کو برے اعمال سے روکو گے، توحید پہ چلو گے، قرآن پہ چلو گے، سنت پہ چلو گے، اللہ کے حکموں پہ چلو گے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جنت یا جہنم، جو چاہتے ہو وہ اختیار کر لو۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، بجائے اس کے کہ کافر اور مشرک توبہ کرتے، استغفار کرتے، اپنے آپ کو درست کرتے، جنت کے قابل بناتے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتے، ان کی ڈٹھائی کہ وہ آگے سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی کہ کب ہم جہنم رسید ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو فیما انت من ذکرہا، اس کے بیان سے تمہارا کیا تعلق ہے، تم اس کائنات کا بنانے والا تو واحد اللہ کی ذات ہے، اسی نے تقدیر کی ہے، اسی نے اندازہ کیا ہے، وہ جب چاہے گا اسے کر دے گا، قائم کر دے گا، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا بھی نہیں ہے۔ الی ربہا منتہا، اور اس کی انتہا رب، الی رب کا، تیرے رب کے پاس، یعنی کہ تیرے رب کے پاس اس کی منتہا ہے، اس کی انتہا ہے، اس کا علم ہے، اس کی معلومات ہے، اس کا حکم ہے، اس کا امر ہے۔ انما انت منذر من یخشی، آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں کہ جو آدمی شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، جو بدعات کرے گا، جو کبائر کرے گا، جو بت پرستی کرے گا، جو مزار پرستی کرے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کأنہم یوما، اور اس دن کی مثال اللہ نے بتایا، کأنہم، وہ ایسے ہے ہوگا، یوم یرونہا، جب وہ اسے دیکھیں گے، یعنی کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جب اسے دیکھیں گے، لم یلبسو، کہ وہ کہیں گے تو ہم تو دنیا میں تو رہے ہی نہیں، الا عشیۃ او ضحاھا، مگر ایک دن یا ایک رات، یعنی کہ ایک صبح یا ایک شام، یعنی کہ دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی۔ لہٰذا چاہیے انسان کو کہ ایک شام یا ایک دن کے مقابل زندگی، اور وہ ہزاروں سال اور نہ ختم ہونے والی جنتی زندگی اور نہ ختم ہونے والی جہنمی زندگی، ان تمام کے بارے میں غور کریں۔ آج شرک سے بچیں، آج کفر سے بچیں، آج بدعات سے بچیں، آج اللہ کو واحد القہار مانیں، آج اللہ کو خالق مانیں، آج اللہ کو رازق مانیں، آج اللہ کو عبادت کریں، آج اللہ کو ہی پکاریں، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ کہیں، اللہ کے سوا کسی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا نہ کہیں، جب بھی دعا کریں اللہ سے کریں، جب بھی عبادت کریں اللہ کی کریں، جب بھی سجدہ کریں اللہ کو کریں، جب بھی دعا کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے، اللہ سے ہی کرنی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔